بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ موجز اور لازوال کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس کا ایک ایک جز، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ کوئی بھی مصیبت، مشکل، پریشانی، بندش، رکاوٹ، بیماری، لا علاج، امراض، جو بھی ہو، آپ قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو 11 بار، 7 بار، بامر مجبوری 3 بار پڑھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ وہ 3 صورتیں سورہ قریش، سورہ ماعون اور سورہ کوثر، جو بالکل ترتیب کے ساتھ پہلے سورہ قریش، پھر ماعون، پھر کوثر، آپ ان کو 11 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں، بامر مجبوری 3 بار پڑھیں اور پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آہستہ آہستہ ہر زنجیر ٹوٹتی جائے گی، ہر بند دروازہ کھلتا جائے گا، ہر رکاوٹ اور ہر بندش ٹوٹ جائے گی۔ اول آخر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 بار یا 3 بار پڑھیں۔ کوئی بھی ٹائم، کوئی بھی وقت آپ اس کا مقرر کر سکتے ہیں، اور اگر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز قضائے حاجت کے نام سے پڑھیں اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ اسی ترتیب سے ان 3 صورتوں کو پڑھیں تو یہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہیں۔ اگر مغرب کا وقت آپ کو میسر نہ آئے، کیا مطلب، آپ ملازم ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، یا کوئی ایسے کام میں مصروف ہیں کہ آپ کو سوائے نماز پڑھنے کے کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مزدور آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ مجبور ہوتا ہے، مالک کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، آنر کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ اس کو اگر نماز عبادات کی رخصت ہو تو وہ کر سکتا ہے، وگرنہ بس صرف فرض ادائیگی کر کے اپنے دوسرے فرائض میں مشغول ہو جائے۔ اور اگر آپ گھر میں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا ٹائم، اس کا وقت مغرب کے بعد رکھیں۔ آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ سریع العصر ہیں، یہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر ہیں۔ میرے علاوہ آپ کسی بھی عالم، فاضل، عامل، کامل سے پوچھ لیں کہ ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کیا ہے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے میں۔ اور سورہ قریش تو رحمت، برکت کا منبع اور دریا ہیں۔ اس کے اوپر کئی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، دیکھ لیں۔ سورہ قریش، سورہ ماعون اور سورہ کوثر کو تینوں کو ملا کر 11 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، بامر مجبوری 3 بار پڑھیں، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ آپ پڑھتے رہیں 21 دن تک۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر بندش، ہر رکاوٹ
جس طرح آپ کا ذہن، جس طرح آپ کا گمان، جس طرح آپ کا خیال ہوگا، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ اس کو مؤثر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کا پورا ہونے، اپنی مشکلات کے دور ہونے اور اپنی بیماریوں کو شفا میں تبدیل ہونے کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے تبدیل کرنے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ وہ نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ کسی سے رائے لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتا ہے۔ یہ ہمارا گمان ہے کہ ہماری دعائیں تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں، مشکلوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ لیکن تم بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے کی کوشش کرو، اس کے راستے کو اپنا لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا بالکل سیدھا راستہ ہے، اس کو اپناؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو یہ لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور جب بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا، اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کے ارادہ کی ضرورت ہے، جس طرح اس کی خود اپنی صفت ہے نا کن فیکون۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے اطاعنی عبدی اجعلک ربانیا تقول للشیء کن فیکون، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے ربانی بنا دوں گا، پھر تو جب کسی چیز کے لیے کہے گا کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ یہ رب کی طرف سے حکم ہے، کوئی میرا نہیں، کسی عالم فاضل کا نہیں، یہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ کو، اس کے راستے کو، اس کے قرب کو، اس کے وسیلے کو اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم کی بارشیں فرماتا ہے، پھر راہیں آسان کر دیتا ہے، وہ ایسے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ بندے کو ایک بہانہ لگتے ہیں، وہ کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کے اوپر اپنے کرم کے دروازے کھول دے اور مشکلیں آسان کر دے۔